بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی دنیا میں آج کل آٹمن امپائر خلافت عثمانیہ کے ایک تاریخی کردار ارطغرل کے بہت چرچے ہیں۔ ارطغرل کی زندگی پر ترکی میں بننے والی ایک ڈرامہ سیریز نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ سارے کا سارا حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ دوست ارطغرل کے کردار کو حقیقت سمجھتے ہیں لیکن ڈرامے کی کہانی کو فرضی مانتے ہیں، جبکہ کچھ دوست جو اس پورے ڈرامے کو مکمل کہانی مانتے ہیں۔ لیکن کیا اس ڈرامے میں واقعہ ہی حقیقت دکھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ڈرامہ طیب اردوان کی خلافت عثمانیہ قائم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ترکمانستان جو کہ ترکوں کا اصل وطن ہے، وہاں آج بھی ارطغرل کے نام کے سکے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن ارطغرل کی موت کے تقریباً 750 برس بعد ایک بار پھر اس کردار کے چرچے عام ہیں۔ اس کی وجہ ترک ڈرامہ سیریل ڈیرج ارطغرل یا ویرلیس ارطغرل ہے۔ اس کا اردو میں مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ ارطغرل کو دوبارہ زندگی ملنا۔ لیکن کیا ارطغرل پر بنائے گئے ڈرامے میں اتنے اہم تاریخی کردار کے متعلق فیکٹس بیان کیے گئے ہیں یا حقیقت کچھ اور ہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کے متعلق تاریخ میں بہت زیادہ معلومات موجود ہی نہیں ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ارطغرل کی ساری تاریخ صرف 7 صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے ہمارے پاس اس دور کی زیادہ معلومات دستیاب ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے ڈرامے میں ارطغرل کا کردار ادا کیا ہے۔ ارطغرل کی زندگی پر تاریخ میں جو کچھ ملتا ہے وہ پہلے ہی بہت مختصر ہے۔ مزید یہ کہ ارطغرل کی چھوٹی سی بایوگرافی کے بھی 2 ورژن ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ایک ورژن میں ارطغرل ہیرو ہے جبکہ دوسرے میں زیرو ہے۔ ارطغرل کے بارے میں تاریخ کا ایک ورژن تو یہ ہے کہ ارطغرل کا باپ سلمان شاہ ایران کے ایک علاقے مہان کا حکمران تھا۔ جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا تو سلمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ ایران سے ہجرت کر کے عراق کے راستے شام چلا گیا تھا، لیکن جب یہ قبیلہ شام میں دریائے فرات عبور کر رہا تھا تو سلمان شاہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس کے 2 بیٹے قبیلے کے زیادہ تر لوگوں کو لے کر ایران واپسی چلے گئے اور منگولوں کی ملازمت اختیار کر لی، جبکہ ارطغرل اور اس کا بھائی 420 خاندانوں کے ساتھ شام سے ترکی چلے آئے۔ یہاں انہوں نے سلجوق سلطان علاء الدین کی ملازمت کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ سلجوق سلطنت کے دارالحکومت قمینیہ جا رہے تھے۔ راستے میں انگارا یا آنکرا کے قریب ارطغرل نے ایک جنگ ہوتے ہوئے دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی فوج نے ایک چھوٹی سی فوج کو گھیر رکھا ہے اور ارطغرل اپنے ساتھ 444 سوار لے کر کمزور فریق کی مدد کے لیے بڑھا اور اس نے طاقتور فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جس گروہ کی اس نے مدد کی تھی وہ سلجوق سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور جس فوج کو شکست ہوئی وہ منگول تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے سلطان نے خوش ہو کر ارطغرل کو رومن امپائر کی سرحد کے قریب سغوت کا علاقہ جگیر میں دے دیا۔ ارطغرل آخر وقت تک سلجوقوں کا وفادار رہا۔ سلجوقوں کی کمانڈر کی حیثیت میں اس نے رومن امپائر کی سرحدی قلعوں کی محافظ فوج سے کئی لڑائیاں بھی لڑیں۔ ایک موقع پر ارطغرل نے شہر و بروسا کے درمیان منگولوں اور صلیبیوں کے مشترکہ لشکر کو بھی عبرتناک شکست دی۔ اس فتح پر خوش ہو کر سلطان نے ارطغرل کو مزید زمینیں دیں اور اس کے جگیر میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس جگیر کو صدر سلطانی کہا جاتا تھا۔ سلطان نے ارطغرل کو اپنی فوج کے ہراول دستے کا کمانڈر بھی مقرر کیا۔ 1288 میں ارطغرل کا 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور اسے اسی علاقے سغوت میں دفن کیا گیا۔ یہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ سغوت میں ہی ارطغرل غازی کے نام سے ایک میوزیم بھی ہے۔ لیکن یہ تو تاریخ کا ایک ورژن تھا۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ اصل میں ارطغرل کے آباء و اجداد چنگیز خان کے حملے سے کوئی 150 برس پہلے 11ویں صدی میں ہی ترک میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سلجوقی ترکوں کے حکمران ارسلان نے منزکرت کی لڑائی میں رومن امپائر کو شکست دی تھی۔ اسی دور میں ترک قبائل ترکی پہنچتے رہے۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کے لیے ناگوار ہو، لیکن تاریخ کا یہ دوسرا ورژن کہتا ہے کہ یہ قبائل صرف سلجوقی حکمرانوں کے ملازم نہیں بلکہ کرائے کے سپاہی تھے۔
اس ورژن کے مطابق عثمانیوں نے اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی۔ اس تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے کہ عثمانیوں کے آباء و اجداد کرائے کے سپاہی نہیں تھے بلکہ سلجوقیوں کے کمانڈر تھے۔ تاریخ کا کون سا ورژن درست ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کسی بڑے محقق کا کام ہے۔ ہم نے تو آپ کے سامنے دونوں ورژن رکھ دیے ہیں جو تاریخی طور پر موجود ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ہے۔ عثمانی ترکوں کو پہلی فتح 1302 میں ملی تھی جب عثمان اول نے قسطنطنیہ کی سلطنت کو شکست دی تھی۔ تب ارطغرل کی موت کو 14 سال ہو چکے تھے۔ اگر ارطغرل کے جانشین سلطنت عثمانیہ قائم نہ کر پاتے تو شاید آج تاریخ میں ارطغرل کا ریکارڈ ہی نہ ہوتا۔ ارطغرل کے بارے میں کم معلومات اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ عثمانی ترکوں کی باقاعدہ تاریخ لکھنے کا کام ارطغرل کی زندگی کے 100 سال بعد شروع ہوا۔ اس تاریخ میں سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی کہانیاں تھیں جن میں مغالطہ آرائی کا ایلیمنٹ اور جھول کا ایلیمنٹ ظاہر ہے بہت زیادہ شامل تھا، لیکن اس ڈرامہ سیریل کے ذریعے ارطغرل کے کردار کو پھر سے تاریخ میں زندہ کیا گیا ہے۔ 2014 میں شروع ہونے والا یہ ڈرامہ اب تک آن ایئر ہے۔ اس کے 5 سیزن بن چکے ہیں جن کی اقساط سینکڑوں میں ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کا موازنہ صحیح یا غلط طور پر HBO کی مشہور ٹی وی سیریز گیم آف تھرون سے کیا جانے لگا ہے۔ اس ڈرامے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ عالمی سطح پر مسلمانوں کا بہتر تاثر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ویسٹرن موویز میں خاص طور پر ترکوں کو بہت ظالم دکھایا جاتا تھا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل اپنے والد سلیمان اور بھائیوں کے ساتھ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں رہ رہا ہے۔ اس کے خاندان کے ساتھ اس کے کائی قبیلے کے 2000 خاندان بھی ہیں۔ ارطغرل بیک وقت صلیبیوں اور منگولوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ترکی کے سلجوق حکمران پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے جن کی سلطنت سراجقل روم کہلاتی تھی، یعنی اسے قدیم ترک سیاست میں ایک انتہائی اہم کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ترک صدر اس ڈرامے کے سب سے بڑے پروموٹر ہیں۔ وہ اسے ہر زبان میں نشر کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس سیزن کے ساتھ ذاتی طور پر وہ اتنے اٹیچ ہیں کہ خود ڈرامہ شوٹنگ کی لوکیشن کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ وہ ڈرامے کے کرداروں سے ملتے ہیں اور انہیں شاباش بھی دیتے ہیں۔ اب ارطغرل کے بارے میں اتنی کم معلومات ہوتے ہوئے سینکڑوں اقساط کی ٹی وی سیریز کا مطلب یہی ہے کہ بہت سی چیزیں فکشن ہیں اور فرضی طور پر پیش کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہو رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر تک اسے پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بھی اس ڈرامے کے فین ہیں۔ وہ خود اس ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اس سیزن کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ ترکوں نے کیسے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ عمران خان نے ہی کہا تھا کہ اس ڈرامے کی اردو ڈبنگ ہونی چاہیے اور اب شاید انہی کی خواہش کے مطابق ارطغرل غازی کے نام سے یہ ڈرامہ PTV پر چلایا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مداوا نے بھی اس ڈرامے کے سیٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ترک جنگجوؤں جیسی ٹوپی اور قبائلی پرچم کے ساتھ تصاویریں بھی بنائیں، لیکن دوسری طرف عرب ممالک اس ڈرامے کے سخت خلاف ہیں۔ عرب حکمرانوں کا خیال ہے کہ ترک صدر طیب اردوان اس ڈرامے کے ذریعے آٹمن امپائر یا خلافت عثمانیہ کی بحالی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب اور مصر سمیت کچھ عرب ممالک ڈرامے پر پابندی عائد کر چکے ہیں جسے ترکی سیاسی کارروائی قرار دیتا ہے۔ بلکہ مصر میں تو علماء کے سرکاری ادارے دارالافتاء نے اس ڈرامے کا ذکر ایک فتوے میں کرتے ہوئے لکھا کہ ترک صدر طیب اردوان عرب ممالک پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کسی صورت عثمانی سلطنت کی بحالی قبول نہیں کریں گے اور ایسا ہی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ترکی اور عرب ممالک نے ایک دوسرے کی نیوز ویب سائٹس بھی بلاک کر دی ہیں۔ صدر طیب اردوان سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنے میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ارطغرل کے کردار پر بنائے گئے ڈرامے کو اگر تاریخ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین پروڈکشن ہے، ایک بہترین کہانی ہے۔ آپ کے خیال میں ارطغرل کے کارناموں کے متعلق اس ڈرامہ سیریز میں جو کہانی دکھائی جا رہی ہے کیا وہ واقعہ ہی درست ہے یا اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے یا آپ کے خیال میں کچھ اور ہی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ طیب اردوان سلطنت عثمانیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ شکریہ۔